نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی یہ مجلس امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب دوائے شافی کے ایک چیپٹر سے متعلق ہے. ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اس چیپٹر پر بیسڈ معلومات اور ڈسکشنز پر مبنی رکھیں گے. اس چیپٹر کا نام ہے دل پر گناہ کے اثرات. جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو اس کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ کپڑا جل جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی پتھر لگ جائے کسی انسان کو تو اس کو چوٹ لگتی، کبھی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی، یعنی نقصان تو ہوتا ہے. اسی طرح انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ تو ضرور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم کہاں محسوس کرتے ہیں. مثلا ایک شخص نے جھوٹ بولا تو بظاہر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے مجھے پکڑا ہی نہیں، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ الٹا فائدہ ہوا. تو وہ جب بظاہر کوئی نقصان نہیں دیکھتا مادی طور پر اپنے سامنے، یا خاص طور پر اپنی دنیا کا کوئی نقصان نہیں دیکھتا، تو وہ گناہ پر اور شیر ہو جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، پھر اور جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ پہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. نقصان اس کو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو شعور نہیں ہوتا. تو امام ابن القیم الجوزیہ نے یہ بہت زبردست کام کیا ہے کہ گناہوں کے جو اثرات ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے. اور جب ہم ان اثرات کو ان کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو واقعی پھر وہ ہمیں نظر آنے لگتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں گناہ اور گناہ کا نتیجہ اور گناہ کا اثر نظر آنے لگے، سمجھ آنے لگے، تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں. کیونکہ انسان کا حال یہ ہے، یا انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کو کوئی نقصان نظر نہیں آتا تو وہ اس سے بچتا نہیں یا بچنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ گناہ سے اگر انسان توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی. بعض اوقات اس پر بھی ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ تقوی والوں کی صفت تو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ وہاں نتیجہ نکلے گا. جیسا کہ ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک. اور دین کیا ہے؟ جزا اور سزا، بدلہ. دین کا ایک معنی عمل ہوتا ہے اور ایک معنی جزا ہوتا ہے. دنیا میں جب ہم دین پر ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن کو جب یوم الدین کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے، بدلہ پائیں گے. اب دنیا میں ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو بھی، اچھے نہیں کر رہے تو بھی، بظاہر بعض اوقات بدلہ نظر نہیں آتا. وہ بدلہ، وہ ریوارڈ، وہ سزا، وہ جزا، وہ نتیجہ کل کو نکلے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کا نتیجہ اور نقصان کیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ معاصی اور گناہوں پر، معاصی بھی گناہ کو ہی کہتے ہیں، معصیت کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجیے. مثلا چوری کی کیا سزا ہے، زنا کی کیا سزا ہے، شراب نوشی کی کیا ہے، اسی طرح قتل کی کیا سزا ہے، تو اس پر غور کیجیے. عقوبات یعنی سزائیں، عقوبات کے اسباب پر نظر ڈالیے. پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے آپ کو ترک معاصی یعنی گناہ چھوڑنے کی طرف بلائیے کہ اگر اللہ نے بعض گناہوں پر دنیا میں سزا بھی مقرر کی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر دنیا میں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں.
بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے، کہیں تو پکڑے ہی جائیں گے. جو قاتل چور دنیا میں نہیں پکڑے جاتے، اللہ نے ان کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے پکڑنے کے لیے. لیکن انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں سزا رکھی ہے تو آخرت میں بھی کوئی رکھی ہوئی ہے. بعض اوقات جب ہم خود کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نتیجے سے بچ جائیں، ہم اس کی سزا سے بچ جائیں. اور بعض اوقات جھوٹ بول کے لوگ بچ جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کے بچ جاتے ہیں، کہیں بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے انسان دنیا میں اپنے آپ کو بچا بھی لے، لیکن اصل سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کیا واقعی وہ بچ سکتا ہے، کیا واقعی بچ سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں. کسی عاقل اور دانش مند نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی ہے. اول، نمبر 1، معاصی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں. دل مختلف قسم کے دبیز پردوں میں دب جاتے ہیں اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی ہارٹ رسٹڈ ہو جاتے ہیں. دل اور آنکھیں مقلوب اور معکوس ہو جاتی، الٹ جاتی، یعنی چیز ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ اور آتی. معاصی انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں. گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہگار کے قلب کی تطہیر اور صفائی ترک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرتا. گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں، دل اندھیرے ہو جاتے ہیں، دلوں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، سیدھا رستہ انسان کو نظر نہیں آتا. دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں. گناہ دلوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے معکوس اور مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ چاہے انسان گناہ کر کے چھپ بھی جائے، سزا سے بچ بھی جائے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، دل الٹنے لگتا ہے. انسان کی آنکھیں عبرت نہیں پکڑتی، اس کے دل، دماغ، زبان، جس کام کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کی حقیقت جو اصل میں ہے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے کہ انسان عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور دنیا سے دھوکا کھا جائے، دنیا کو وہ اہمیت دے جس کے وہ لائق نہیں، اور آخرت کے بارے میں انسان غافل ہو جائے، آخرت کی فکر نہ کرے، اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس کی کوئی تیاری نہ کرے، نیکی کے کام کے لیے اس کا دل نہ کھلے، اچھے کاموں کی اس کے دل میں کوئی محبت نہ رہے، بلکہ الٹے کام کرنے کو دل چاہے، خواہشات کے پیچھے انسان لگ جائے، گناہوں کا عادی ہو جائے، گناہوں سے لذت پانے لگے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے گناہ کا جو دل پر ہوتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں، دل زنگ آلود ہونے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اپنے دل کی حالت کو ہم خود زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں، کوئی اور اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ہم خود سمجھتے ہیں. اس لیے اس چیپٹر کو پڑھتے وقت ہمیں اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. کیا نیکی کے کام میں میرا دل لگتا ہے؟ کیا نیکی کی مجالس میں، قرآن مجید کو سنتے وقت، نماز میں، صدقہ خیرات میں، اچھے کاموں میں میرا دل لگتا ہے اور اس پر میرا دل خوش ہوتا ہے، یا میرا دل ان سب چیزوں سے بھاگتا ہے؟ جیسے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس ٹیسٹ سے کیا پتا چلتا ہے؟ مختلف چیزوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جیسے انسان کے اندر کتنی ایسیڈیٹی ہے کتنی نہیں، تو وہ آپ کو اسٹرپس ملتی ہے نا، آپ اپنے لعاب دہن کو اس کے ساتھ لگائیے
تو جیسا جیسا آپ کے اندر ایسیڈیٹی کا لیول ہوگا اسی طرح اس کا کلر ہو جائے گا. کسی کا یلو ہو جاتا ہے, کسی کا گرین ہو جاتا ہے, کسی کا ڈارک ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کا حال کیا ہے. اسی طرح ہم اپنے دل کا ٹیسٹ, یہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. دل لگتا ہے یا دل بھاگنے کو کرتا ہے. آذان سن کر دل کی کیفیت کیا ہوتی, قرآن سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے. اگر دل لگتا ہے تو سمجھے کہ ایمان ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے, اور اگر نہیں تو دل خراب ہو رہا ہے اور ایمان کمزور ہو رہا ہے. کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس پہ زنگ لگتا ہے. جب زنگ لگتا ہے تو اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی. شاید ہلچل ہے مجلس میں, اس لیے پوری یکسوئی نہیں ہو پا رہی. کیونکہ جو انسان کے دل پہ تو فیس پہ آنے لگتا ہے نا, اثر ہو تب بھی نظر آتا ہے, نہ ہو تب بھی نظر آتا ہے. یا بعض اوقات ہمارے دل اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پلٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص خود ہی اپنے دل کا حال جانتا ہے, لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دل کے امراض جان لیوا ہوتے ہیں. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ چڑھتا ہے, دل کی روشنی ختم ہوتی. اسی طرح دل کے اندر ایک بے چینی ہوتی, کسی چیز میں دل لگتا نہیں, کہیں خوش ہوتا نہیں. انسان کو زبردستی اپنے آپ کو خوش کرنا پڑتا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی, پھر دوبارہ دل ڈوبنے لگتا ہے, پھر وہی دل کا اندھیرا واپس لوٹ آتا ہے, اور انسان کی پریشانی کہیں ختم نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے کس کی؟ گناہوں کے اثرات کی, دل کی بیماری کی. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ذکر میں بھی دل نہیں لگتا, نماز میں بھی نہیں لگتا, قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا, دین کی مجلس میں نہیں لگتا, اللہ کا نام سننے کو دل نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سرکش جانور ہوتا ہے نا, تو اس کو پکڑ کر واپس لایا جائے تو بھی وہ قابو نہیں آتا. تو انسان کا اپنا دل اسی طرح سرکش ہو جاتا ہے. وہ خواہشات کے پیچھے تو لگ جاتا ہے, وہ ان چیزوں کے پیچھے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے ان میں تو خوب لگتا ہے, لیکن اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا. تو سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے بیزار ہوتا ہے, اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی. ہم سب اپنی اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ کیا حال ہے ہماری نمازوں کا. کیا جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارا دل ادھر مڑتا ہے یا دل کہیں اور ادھر ادھر گھوما پھر رہا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے نا کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اسی لیے جب ہم اچھی مجلس میں ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہماری نماز بہتر ہو جاتی. ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری حالت نسبتاً بہتر ہوتی, لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دلوں کی کتنی قسمیں ہیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ دل 4 قسم کے ہیں. نمبر 1, قلب اجرد بے داغ دل, جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے. یہ مومن کا قلب ہے, جیسے سورۃ نور میں آتا ہے نا, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. مومن کے دل کی مثال کیا ہے؟ ایک نیش کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو, یعنی سینے کے اندر جو دل ہے ایسے جیسے چراغ کی طرح روشن. قلب مغطا, جس پر پردے پڑے ہوئے ہوں, یہ دوسری قسم ہے دل کی, یہ کافر کا قلب ہے. تیسرا, قلب منکوس اور سرنگوں, یہ منافق کا دل ہے, الٹا, یعنی الٹا پھرا ہوا ہے. نمبر 4, وہ قلب جس میں ایمان اور نفاق ہر 2 کے مادے ہوتے ہیں, نہ پورا مومن ہے نہ پورا منافق, اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے. کبھی انسان ادھر جھک جاتا ہے, کبھی اس طرف, اور انسان اسی چیز میں ہو جاتا ہے جس پر دل غالب ہو. یعنی اگر وہ ایمان کی مجلس میں ہے, نیکی کے کام میں ہے, تو اس کا دل ادھر مائل ہو جائے گا, اور اگر وہاں سے نکلتا ہے کسی دنیا میں جاتا ہے تو اس کا پورا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا بہت دل لگتا ہے, ہم کہتے ہیں اور نیکی کا کام کریں, لیکن جب ہم وہاں سے ہٹتے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں, تو پھر دوبارہ دین کی طرف آنا بہت مشکل لگتا ہے. اب مثلاً
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ دل ان کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جو ہی اذان کی آواز آتی ہے فوراً ان کا کیا دل چاہتا ہے، وہ بے چین ہو اٹھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیں، وہ کھنچے چلے آتے ہیں نماز کی طرف، وہ کھنچے چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف. اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ابھی 5 منٹ ہے، اچھا ابھی تو تکبیر نہیں ہوئی، اچھا ابھی تو پہلی رکعت مل ہی جائے گی، اچھا کوئی نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے 1 رکعت بھی مل گئی تو جماعت مل گئی. لیکن یہ تو سستی والی نماز ہے نا. قرآن مجید میں منافقین کی صفت کیا بتائی گئی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے، تاخیر کر کے، انتظار میں رہتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے. اسی طرح جب فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اچھا ابھی تو سورج نکلنے میں بہت دیر ہے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو اذان ابھی ہوئی ہے، ابھی اور وقت ہے، تھوڑا سا اور سو لیں تھوڑا سا اور شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور انسان سویا رہ جاتا ہے اور سورج نکل آتا ہے. پھر انسان کہتا ہے اچھا جب اٹھوں گا پھر نماز پڑھ لوں گا. اور پھر جب انسان ایک دفعہ نماز قضا کر لیتا ہے تو پھر دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر اگلی دفعہ پھر بے حس ہو جاتا ہے دل، احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن انہیں کوئی بے چینی نہیں، وہ کہیں نہ کہیں گلٹ چھپی بھی تو ہوتی ہے لیکن ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم نہیں پڑھ رہے. اس کے برعکس جو نماز کا پابند ہو اگر اس کی ایک بھی نماز چلی جائے تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا، ایسا کیوں ہو گیا. تو ان دو دلوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو ہم سب کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا، ہم نہیں جانتے کسی اور کے اندر کیا ہے. دوسری بات، گناہوں کی وجہ سے انسان کو اطاعت الہی اور عبادت خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عبادت سے نفرت، اطاعت اور عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے. وہ نہ اس مجلس کا رخ کرتا ہے، نہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، نہ ایسی کوئی بات چھیڑنے دیتا ہے کہ جس میں کوئی اللہ رسول کی بات ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے سامنے اگر آپ کوئی دین کی بات، قرآن کی بات، کوئی اللہ رسول کی بات کریں گے تو وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ٹاپک چینج کر دیں گے یا پھر مذاق اڑانے لگیں گے یا ان باتوں کو بہت لائٹ کر دیں گے تاکہ نہ کوئی بات کرے نہ دل پہ اثر ہو. تو یہ بھی کیا ہے، دراصل گناہوں کے اثرات، یہ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کا نتیجہ ہے. تیسری چیز، گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں، دل ڈیف ڈم ہو جاتا ہے، وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا، گناہ اسے گنگا بنا دیتے ہیں، زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی، اندھا بنا دیتے ہیں، حق بات دیکھ نہیں سکتے. قلب اور حق کے درمیان بے اعتبار سماعت یعنی سننے کے، بینائی دیکھنے اور کلام کے ایسا بود یعنی دوری ہو جاتی ہے جیسے بہرے کو آواز سے، اندھے کو رنگ سے، گنگے کو بات چیت کرنے سے. یعنی جتنا اندھے کو دیکھنے میں مشکل ہے، بہرے کو سننے میں مشکل ہے، گنگے کو بولنے میں مشکل ہے، اسی طرح ایسے انسان کو جس کا دل مردہ ہو، حق بات سننا، دیکھنا، بولنا سخت مشکل لگتا ہے، پہاڑ لگتا ہے، منہ سے نکلتا ہی نہیں، سن ہی نہیں پاتے، چاہے کوئی سناتا رہے پھر بھی نہیں سن پاتے کیونکہ کان سے بات دل تک جا ہی نہیں رہی، تو باؤنس بیک ہو رہی ہے نا، اندر تو نہیں جا رہی. جیسے آپ دیوار پہ ایک بال مارتے ہیں تو بال واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے، دیوار کے اندر نہیں جاتا. ہاں اگر آپ پانی میں ڈالیں تو وہ تھوڑی دیر اندر جا کے چاہے باہر نکل آئے، اور اگر آپ کسی ایسی چیز میں ڈالیں جو اندر سے خالی ہو جیسے کسی برتن میں تو اندر چلا جائے گا، اس کو جگہ مل جائے گی. تو اگر دل خالی ہے تو وہ اندر چلی جائے گی خیر کی بات، اگر پانی جیسا ہے تو جا کے باہر نکل آئے گی، اور اگر پتھر جیسا ہے تو باؤنس بیک ہو جائے گی، جائے گی نہیں. واضح ہوا کہ بہرا، گنگا، اندھا ہونا بالغرض اور بالطبع ہے، یعنی سبسیکوینٹلی ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. دل نہیں دیکھتے، یعنی نگاہ میں عبرت نہیں ہوتی. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ دو لوگ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کو بہت کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور دوسرا کچھ بھی عبرت نہیں پکڑتا.
بلکہ وہ ہنستا ہے کہ تم ہر وقت یہ بات کیوں اس میں سے نکالتے ہو, کیوں سوچتے ہو. مثلا ایک شخص جس کے اندر ایمان ہے, تقویٰ ہے, جب وہ آگ بھڑکتی ہوئی کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا خیال آتا ہے؟ جہنم کا. اور اس کے اندر ایک سنسناہٹ ہونے لگتی ہے, ایک سنسنی لگ جاتی ہے. اور ایک عام شخص دیکھ کے کیا کہے گا؟ کتنا ایکسائٹمنٹ ہے. وہ ایکسائٹڈ ہو جائے گا کہ آگ کے اندر کیا چمک ہے, کیا گرمی ہے, کیا حرارت ہے. اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. فرق کس چیز کا ہے؟ ہر انسان جیسا اس کا دل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی نگاہیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہی اینک اس کو لگی ہوئی ہوتی, اسی رنگ کی, اور وہی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی جیسی اس کی دل کی کیفیت ہوتی. اگلے صفحے میں دیکھیے لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ پورا پورا اندھا حقیقتاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو, کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے, تاکہ قلب کی عدم بصارت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے. یعنی اگر آنکھ دیکھتی بھی ہے لیکن دل نہیں دیکھتا تو آنکھ کا دیکھنا بھی بے معنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا, قوی یعنی مضبوط آدمی وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے. وہ ہے طاقتور, وہ ہے مضبوط انسان. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلوان جو ہوتا ہے کیا وہ طاقتور نہیں ہوتا جو ایک ہاتھ مار کے دوسرے کو گرا دے؟ پر میں نہیں, وہ اصل میں طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ ہے جو سیلف کنٹرول رکھتا ہو. تو ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی سیلف کنٹرول ہے. جب کوئی غصے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ انسان کے اعمال ہوتے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہو تو دل مضبوط ہوتا ہے, دل مضبوط ہو تو انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے جسے تم لقمہ دو لقمہ دے دیا کرتے, بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں کہ اسے صدقہ دیا جائے. اب حدیث کی روح سے مسکین کون ہے؟ جو نہ مانگے لیکن وہ ضرورت مند ہو, لوگ اسے پہچان جائیں. حالانکہ عام طور پر مسکین ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو لوگوں سے مانگ رہا اور اپنی مسکینی ظاہر کر رہا ہو. تو آنکھیں دھوکہ کھا گئی نا. اس قسم کی بہت سی مثالیں ملیں گی. ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلے میں غیر حقیقی چیز بمنزلہ معدوم کی ہوتی, یعنی ہے ہی نہیں, گویا ہے ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی عقوبات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ قلب کو اندھا, بہرا اور گنگا بنا دیتے ہیں. چہارم, معاصی یعنی گناہ قلب کو اس طرح دھسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھس جاتا ہے. کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے یا آتش فشاں پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مکان اور بلڈنگ اور چیزیں جو ہے وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جاتی, زمین اپنی جگہ سے ہلنے لگتی. تو گناہ بھی انسان کو اسفل سافلین تک لے جاتے, نیچے دھساتے جاتے ہیں, غلط کاموں پہ لگاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل ذلیل ہو کے نیچے جا پہنچتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے, وہ بندوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. اس کی عزت, قدر اور وقت ختم ہو جاتی. تو یہ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا. قلب کے دھسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات, نجاسات, رذائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. یعنی گناہوں کے کاموں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے. اس کی ساری محنت, کوشش, وقت, طاقت, سرمایہ, ہر چیز غلط کاموں میں لگ رہی ہوتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑے کام کر رہا ہے. ایسا قلب جسے اللہ تعالیٰ رفت دیتا ہے, یعنی بلندی دیتا ہے اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے, شب و روز خیر و فلاح, عالی امور یعنی بلند کام, اچھے اعمال اور بلند اخلاق اور اقوال کے یعنی ہائی کوالٹی کے اعمال کے گرد گھوما کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اب دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جن کے دل مریض ہوتے ہیں وہ گھٹیا کاموں کے پیچھے دوڑتے ہیں, گناہوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں, اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو بعض اسلاف کا قول ہے یہ قلب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں. بعض عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں, بعض غلاستوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. یعنی انسان کا امیجنیشن بھی ہوتا ہے نا, ایک انسان کی سوچ, اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری سوچ جو ہے کسی کے بارے میں اچھی ہے تو وہ ہمیں اچھے لگیں گے چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ہماری سوچ کسی کے بارے میں اچھی نہیں تو کیا ہوگا، وہ چاہے اچھے بھی ہوں لیکن ہمیں برے لگیں گے. ہوتا ہے نا، ایک ہی انسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کچھ کو اچھا نہیں لگتا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا امیج بنا لیتے ہیں. اصل امیج ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، اور جیسا ہمارے اپنے اندر امیج ہوتا ہے ویسے ہی وہ شخص ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اصل چیز تو دل ہے نا. تو جن دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے ان دلوں کے اندر، وہ عرش کے گرد گھومتے ہیں. عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقام، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیونکہ انسان کی جس چیز سے محبت ہوتی انسان کا دھیان بھی اسی چیز کے ارد گرد ہوتا ہے، انسان کی سوچوں میں بھی وہی چیز ہوتی. تو اللہ سے محبت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل عرش کے گرد گھومے گا. اب اللہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دن میں کئی بار عرش کا خیال آتا ہو؟ کتنی بار آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کیسے سوچتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دعا کرنی ہو یا کوئی مشکل وقت ہو پھر تو وہ یاد آ جاتا ہے، لیکن عام حالات میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تو کچھ دل تو اس کے گرد گھومتے ہیں اور کچھ دل غلاظتوں کے گرد گھومتے ہیں. اب یہ غلاظتیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، لیکن وہ کام جن میں شیطان خوش اور انسان کا نفس بڑا راضی ہے. یعنی وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے. جس چیز میں انسان کا نفس راضی ہو وہ ان چیزوں کو اہمیت دینے لگتا ہے. اب یہ جیسے دل کی کیفیت ہوگی ویسے ہی انسان کے عمل، ویسے ہی انسان کی سوچ، ویسے ہی انسان کی سوچ کی پرواز. پانچویں چیز، معاصی قلب کو اس طرح مسخ کر دیتے ہیں جیسے صورتیں مسخ ہوتی ہیں. یعنی جیسے انسان کی شکل مسخ ہوتی ہے ایسے ہی دل بھی مسخ ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسی شکل کو جس کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جل جاتے ہیں، تو چہرے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے جلا ہوا چہرہ دیکھا؟ اس سے آپ مسخ شکل کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا خوبصورت چہرہ، ایک ہے بچے کا معصوم چہرہ، پھر ایک جوان کا بھرپور چہرہ، پھر ایک بوڑھے انسان کا چہرہ. بالکل اسی طرح دل کی بھی حالتیں ہوتی ہیں. کچھ دل انوسینٹ ہوتے ہیں، کچھ انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور کچھ بوڑھے، بیمار اور مسخ. انسانی قلب حیوانی شکل اختیار کر لیتا ہے، حیوانی قلب یعنی جانور کا دل بن جاتا ہے. اخلاق، اعمال، افعال، طباع یعنی طبیعتوں کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی جس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں اسی طرح کی اس کی شکل ہو جاتی. بعض قلوب مسخ ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ جو جانور ہیں مختلف اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائے. اگر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی کھال اور بال بھی حرام ہے، ان کا استعمال بھی درست نہیں، اس کی چربی بھی حرام ہے، تو پھر اللہ نے بنایا کیوں؟ یہ سوچ آتی ہے نا. اسی طرح کچھ اور جانوروں کے بارے میں بھی سوچ آتی ہے کہ ان کو اللہ نے کیوں بنایا. یہ دراصل انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے. عبرت. آج جب صبح ہم آ رہے تھے تو ہمیں ایک پیلس دکھایا گیا جو پچھلے کئی سال سے بند ہے. اگر اس کی آپ دیواریں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کوئی قلعہ ہے، اور اس کی ڈیکوریشن، اس کا ڈیکور، اس کی جو کنسٹرکشن ہے، لیکن کوئی اس میں رہتا بھی نہیں، کسی کام کا بھی نہیں، ایسے خالی چھوڑا ہوا. کس لیے؟ عبرت کے لیے کہ جو اس محل میں رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ کسی قید میں ہے. تو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے. دیکھنے میں تو وہ ضائع نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ضائع ہو رہی ہے، چلو کسی کے بھی کام آ جائے، لیکن اگر عبرت والی نگاہیں اسے دیکھے تو ضائع نہیں ہے، وہ بہت بڑا سبق ہے. اسی طرح کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی بیکار ہیں، وہ بیکار نہیں ہے، ان میں بہت بڑی عبرت ہے. تو کچھ لوگوں کے قلب مسخ ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ان کے اندر خنزیر کی سی شدت اور خباثت پیدا ہو جاتی. بعض قلوب مسخ ہو کر کتے، گدھے، سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں.
اور ان انسانوں کے مزاج بھی ویسے ہو جاتے ہیں، جیسے گدھے کی طرح بے وقوف، یا آستین کا سانپ، یا بچھو کی طرح ڈسنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق اور عادات اور طباع کے لحاظ سے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں، چنانچہ سفیان ابن عیینہ نے اس آیت کی یہی تعویل کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور جتنے حیوانات زمین میں ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر اڑتے پھرتے ہیں، یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں، یعنی جیسے تم انسانوں کے گروہ ہیں اسی طرح ان کے بھی گروہ ہیں۔ ایک تو یہ پرندوں کے گروپس ہیں، انسانوں میں بھی کچھ انسان ان میں سے کسی نہ کسی گروپ سے ریزمبل کرتے ہیں، کسی کے اندر ایک گروپ جیسی خصوصیات ہیں، کسی کے اندر دوسرے کی۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی طبیعتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، ان کی حالتیں بھی ایک جیسی نہیں۔ مثلا ایک انسان سے آپ ملتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کتنا سخت دل شخص ہے یہ۔ کچھ لوگوں کو آپ ملتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے آپ سے ملتے ہیں، آپ کو مل کے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ جتنا چاہیں مسکرا کے دیکھیں وہ نہیں مسکرانا جانتے۔ کچھ لوگوں کو آپ ملیں گے تو آپ دوبارہ ملنا چاہیں گے، کچھ لوگوں کو آپ ملیں گے تو دوبارہ ملنا نہیں چاہیں گے۔ یہ سب کیوں ہے؟ طبیعتیں مختلف ہیں، اندر مختلف ہیں، اور وہ کیوں مختلف ہیں؟ اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے آس پاس حالات ایسے ہوتے ہیں نا تو بٹر ہو جاتے ہیں وہ۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں بہت ناکامیاں ہوتی ہیں تو وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں، بعض کتوں کے، بعض گدھوں کے، بعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی اخلاق اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے خوشنما پروں پر ناچا کرتے ہیں، بعض گدھوں کی طرح بلید اور احمق ہوا کرتے ہیں، بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض کبوتر کی طرح الفت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں، بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر خیر و فلاح ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں، لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ہمہ وقت لومڑی کسی مکاریاں کرتے رہتے ہیں۔ آپ سب کو یہ اتفاق ہوا ہوگا اس قسم کے لوگوں سے ملنے کا۔ مثالیں بھی اسی طرح دیتے ہیں، مثالیں بھی، اور یہ ہر زبان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں، ہم خود محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیوں لومڑی کی طرح ہو گئے، وہ کیوں گدھے کی طرح ہو گئے؟ کچھ آس پاس کا ماحول، لیکن زیادہ تر اعمال، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اسی طرح کے اس کی سوچیں، اسی طرح کا اس کا دل بدلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اخلاق بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو بھی گدھوں سے تشبیہ دی، کبھی کتوں سے اور کبھی دوسرے جانوروں سے۔ قرآن مجید میں کتے کی مثال بھی آئی۔ کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر کبھی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی شکلوں میں بھی وہ اثرات آنے لگتے ہیں، اور اس چیز کو ارباب فراست یعنی جو عقل مند ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں۔ جیسے امام شافعی تھے، وہ صرف ایک شکل کی ایک جھلک دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ شخص کس قسم کا ہے، چالاک ہے، یہ بھولا بھالا ہے، اس کے اندر کینہ ہے، یا یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، اس کو فراست کہتے ہیں۔ جیسے ایک حکمت ہوتی ہے نا، ایسے فراست ہوتی ہے۔ اس فراست سے مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا کرتا ہے کہ وہ چہروں سے لوگوں کو پہچان دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، شکلوں سے پہچان لوگے۔ انسان دوسرے کو اس کی بات کرنے کے انداز سے، اس کے مزاج سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کی گفتگو سے پہچان لیتا ہے۔ اور پھر یہ جو پوری کی پوری شکلوں کا بدل جانا، یہ یہود کے ساتھ ہوا تھا، ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، بندر بنا دیے گئے تھے، اور اس امت میں بھی بعض کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی قلوب یعنی دل مسخ ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں کہ ان کا دل کتنا بگڑ چکا ہے۔ کتنے ہی مسخ ہو گئے، کتنے ہی دھس گئے، کتنے ہی عوام کی تعریف اور توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اور اللہ کی پردہ داری نے انہیں دھوکہ دیا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ان کی اچھی دھاک بیٹھ گئی ہے، اچھی شہرت پھیل گئی ہے،
تو انہوں نے انتہائی غلط قسم کے کام کیے. کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتا, اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, پھر اچانک پکڑتا ہے. تو وہ جو گناہ کے بعد وقت اور مہلت مل گئی انسان کو مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی, انسان سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے. در حقیقت یہ تمام امور اللہ کی جانب سے عقوبات, سزائیں, اہانتیں, ذلتیں ہیں اور بس. لیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں. اللہ بھی ان کے ساتھ مکر اور خدا کرتا ہے, ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ نے پڑھا. اور حق سے ٹیڑھا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دیتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. ششم, چھٹی بار, قلب الٹ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے گناہگار حق کو باطل اور باطل کو حق, معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, روزے کو برا بلا کہتے ہیں, حج پہ جانے والوں کو برا بلا کہتے ہیں. ان کو اللہ کی عبادت کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بھلا زکوٰۃ کیوں دیں, بھلا ہم سچ بولنے کا دور نہیں ہے, سب دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ دھوکہ دیں. یعنی ویلیوز ہی بدل جاتی, وہی الٹ جاتی, سیدھی چیزیں الٹا نظر آتی. شر, فساد, تباہی اور بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں. یعنی غلط قسم کی پالیٹکس کھیلتا ہے, لوگوں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, سامنے کچھ اور ہوتا ہے, پیچھے ان کا مذاق اڑاتا ہے, منہ پہ تعریف کرتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے نہیں میں سب ٹھیک کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. ہدایت کے بدلے دلالت خریدتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں. نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں. یعنی بعض لوگ حرام کاموں سے چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی کانسرٹ رکھ لیا اور کہا کہ اس سے جو پیسے آئیں گے وہ صدقہ خیرات کریں, جبکہ جس طریقے سے تم پیسہ کما رہے ہو وہی غلط ہے, لیکن وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی سود کے پیسوں کا لین دین کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور اس میں سے وہ پھر حج پہ بھی چلے جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, اور غلط کام کر کے ان کے دل کو کوئی تکلیف پریشانی بھی نہیں ہوتی, وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں. یعنی اصل تو اپنے دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اچھا اس کا کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کا پتا اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کے بھی صرف وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو کوئی شہرت ملے, کوئی تعریف ملے, کوئی اس کی قدردانی کرے, اور اگر کوئی ذرا سی بھی اس کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو نہ وہ لوگوں کی تعریف کی پرواہ کرتا, نہ تنقید کی پرواہ کرتا. وہ اللہ کے راستے پر اسی طرح چلتا رہتا کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ مختلف امتحان ہماری زندگی میں کیوں لاتے ہیں؟ صرف اس لیے لاتے ہیں تاکہ آزما کے دیکھیں کہ واقعی اللہ کے لیے خالص کون ہے. معاصی اور گناہوں کی یہ تمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہوتی ہیں. ہفتم, معاصی دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں, اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, سنو یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے سامنے آنے نہیں پائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کے اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ, ان کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں تھی, وہ احساس نہیں تھا, محسوس نہیں کرتے تھے, محبت نہیں تھی, اللہ کی وہ چاہت نہیں تھی, اللہ کے لیے کام نہیں کرتے تھے, اپنے نفسوں اور اپنے دلوں کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے تھے. ظاہر انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. معاصی بندوں کی اس مسافت میں سد راہ ہوتے ہیں جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے, اور بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اصلاح اور فساد کی چیزوں پر غور کریں, اور بندوں کو شقی اور بدبخت کر کے چھوڑتے ہیں. معاصی یعنی گناہ اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے. اللہ کا رستہ ان پہ بند ہو جاتا ہے.
جس کے ذریعے قلوب اپنے پروردگار تک پہنچتے ہیں اور اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں. پروردگار کے اس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی، اس سے دلوں کو فرحت و انبساط اور مسرت و نشاط حاصل ہوتی. معاصی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان، قلوب اور پروردگار عالم نیز قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان پرخطر حجاب بن جاتے ہیں. یعنی انسان انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے لیکن ان کو کرتا نہیں ہے اس طرح، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. مثلا راستے پہ آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی کاغذ گرا پڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو راستے میں تکلیف دینے والی ہے، تو اب آپ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اٹھایا تو میری شان کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے کہ لو اتنا بڑا آدمی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے. تو اس طرح کی انا، تکبر، غرور اور ایسی چیزیں کہ جو انسان کو حق سے، اللہ کی اطاعت سے اور نیکی کے کاموں سے رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، دور کر دیتی. ہشتم، معاصی یعنی گناہ معیشت یعنی زندگی کو تلخ بنا دیتے ہیں. انسان انگاروں پہ لوٹتا ہے، دنیا میں اس کی خوشی ختم ہو جاتی، اس کی بے چینی اور پریشانی کی انتہا نہیں رہتی. دنیا کی معیشت، برزخ کی معیشت، آخرت کی معیشت. معیشت کا مطلب ہے زندگی، دنیا کی زندگی، برزخ یعنی قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی. تینوں جگہ کی معیشت یعنی زندگی معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی. یہ آخرت میں دردناک عذاب کا موجب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی تو اس کی زندگی ضیق میں گزرے گی یعنی تنگ گزرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یعنی دل پریشان رہتا ہے، دل خوش نہیں رہتا، دل کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا. اور یہی کیفیت قبر میں بھی رہے گی اور یہی کیفیت آخرت میں بھی ہوگی. اس لیے مرنے سے پہلے انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے نفس نفس مطمئنہ بن جائے، کہ موت کے وقت فرشتہ آ کر پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو واپس لوٹو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم راضی ہو اور رب تم سے راضی. بعض علماء نے معیشت ضنکا کی تفسیر عذاب قبر سے کی، یعنی قبر میں ان کو سخت عذاب ہوگا اور قبر میں ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا وسیع مفہوم یہی ہے کہ دنیا میں بھی بے چینی اور پریشانی، قبر میں بھی زندگی تنگ اور آخرت میں بھی تنگی، یعنی تینوں طرح. اور اگلے پیراگراف میں وہ اسی کی مزید تفصیل کرتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر تمنائیں، آرزویں، شہوات، عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب امارت یعنی دنیا کی محبتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی، اور یہ ایک نشے کی حد تک ہو جاتی کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. یہ معیشت ضنکا یعنی تنگ تلخ زندگی دنیا میں لازمی ہے، برزخ اور قیامت کے دن بھی. حقیقت امر یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، قلب کو ہدایت، نفس کو اطمینان معبود برحق کے سوا ممکن ہی نہیں. یعنی انسان اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ کرے. اب وہ کیسے کرے؟ وہ صحیح کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان پڑھ کر بھی ان پڑھ ہوتا ہے، کیونکہ معاصی اور گناہوں نے دل پہ ایسے پردے ڈالے ہوئے کہ وہ حقیقی مفہوم تک پہنچتا ہی نہیں، عمل کے قابل ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ انسان ظاہر نظر سے کسی عبارت کو پڑھ لے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے دل پر اثر کرے اور اس کو حقیقت نظر آنے لگے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے، یعنی پرسکون، پر اطمینان، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالحہ کا صلہ ضرور دیں گے. یہ ہے اچھے دل کی علامت. اہل ایمان جو اعمال صالحہ سے مزین ہو
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا. واقعہ یہ ہے کہ ایمان والے جو اپنے اعمال صالحہ سے خود کو مزین اور آراستہ کریں گے، یعنی بیوٹیفائی کریں گے اچھے اعمال اور اخلاق کے ذریعے، دونوں جہاں میں بہترین زندگی گزاریں گے. ایسے ہی لوگ دونوں جہاں میں زندہ اور کامیاب ہیں. اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا ٹھکانہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر نہایت عمدہ ہے. اور یہ ارشاد بھی اس کی مثال ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کر دو، تو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے بسائے گا، اور جس نے زیادہ کیا اس کو اس کا زیادہ صلہ عطا کرے گا. وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال اور نیک کردار ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ اور فائز المرام ہے، یعنی مقصد پورا کرنے والے ہیں. دونوں جہاں میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے، کیونکہ نفس کی فرحت، سرور قلب، فرحت قلب، لذت قلب، ابتہاج قلب یعنی دل کی رونق، طمانینت قلب، انشراح قلب یعنی دل کا کھلا ہونا، نور قلب، وسعت قلب، عافیت قلب سے وابستہ ہے. یعنی انسان کی خوشی جو ہے وہ دل کی خوشی سے وابستہ ہے. اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب شہوات محرمہ یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کی خواہشات، مکروہ چیزوں کی خواہشات، باطل شبہات سے اجتناب کیا جائے، یعنی شبہ شک والی چیزوں سے بھی بچا جائے. کیونکہ جو شک والی چیز ہوتی ہے نا، اس کے کرنے کے بعد انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. حقیقت امر تو یہ ہے کہ اصل نعمت اور سرور، اصل فرحت اور بہجت، اصل لذت اور عافیت یہی ہے. جسمانی لذت و سرور اس کے مقابلے میں ہیج اور سراسر ہیج ہے، بہت چھوٹا ہے. یعنی اگر انسان کے جسم کو کوئی آرام مل رہا ہے یا اس کو دنیاوی کوئی نعمت حاصل ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی اصل خوشی کیا ہے؟ دل کی خوشی. بعض عارفین سلف کا قول ہے، اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں، تو اس کے لیے وہ تلوار سے ہم سے لڑیں گے. یعنی وہ یہ خوشی لینے کے لیے ہم سے تلواروں سے جنگ کریں. کسی عارف کا قول ہے، قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں، دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بہرہ ور ہے، وگرنہ کچھ نہیں. یعنی اگر جنت میں بھی انسان کا دل خوش نہیں تو کچھ نہیں. دنیا میں بعض اوقات انسان کے پاس مادی نعمتیں بہت ہوتی ہیں، اچھا لباس، سونے چاندی کی زیورات، اچھا گھر، سب کچھ اچھا، لیکن اگر دل کا اطمینان اور سکون اور خوشی نہیں تو پھر دنیا کی جنت بھی جنت نہیں. اسی طرح آخرت کی جنت بھی اصل کس طرح ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ ہے. کسی اور بزرگ کا قول ہے، بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی. جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہو سکے گا. یعنی اگر دنیا میں انسان کے دل کو وہ خوشی حاصل نہیں، وہ اطمینان حاصل نہیں، تو وہ آخرت کا اطمینان بھی نہیں پا سکتا. تو یہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا، اپنا اپنا ٹیسٹ خود کرتے رہنا ہے. کوئی کسی کے اوپر ججمنٹل نہ ہو کہ دیکھے کہ اچھا کوئی خوش ہے یا نہیں. ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. سارے لوگ بھی خوش ہوں اور اگر ہمارا دل خوش نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ فرمایا، حلق الذکر، ذکر کے حلقے. جیسے ہم اس وقت بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مجلسیں ایک باغ کی طرح ہوتی ہے کہ جن میں انسان جاتا ہے، اچھے پھول دیکھتا ہے، خوشگوار کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ وہاں سے خوش خوش لوٹتا ہے. تو اسی طرح جب انسان اللہ رسول کی کوئی بات پڑھتا ہے اور مل کے کسی حلقے میں بیٹھتا ہے، ایک تو یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اکیلے اکیلے کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرنے سے بہتر ہے وہ بھی، لیکن مل بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے کہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے
اور مل کر اللہ کو یاد کرتے تھے. ایک صحابی نے دوسرے سے کہا نا آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے, تو وہ ناراض ہو گئے کہ کیا تمہیں ایمان والا نظر نہیں آتا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. آپ نے فرمایا ان کا مطلب یہ کہ آؤ دونوں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں, کیونکہ اس سے دل کے اندر جو اطمینان اور سکون اور خوشی ہوتی ہے وہ اکیلے آپ گھنٹہ کتاب پڑھتے رہے وہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی. تو لوگوں سے ملنا جلنا اور مل کر اللہ کی بات کرنا اور خاص طور پر اللہ کے ذکر کی مجلس میں جمع ہونا, یہ انسان کی ضرورت ہے, اور اس سے دلوں کو وہ خوشی اور وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جسے جنت سے تعبیر کیا گیا ہے. کیونکہ جنت میں بھی سب سے زیادہ خوشی کس بات میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اور اللہ کی یاد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریاں, ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کی یہی مجلسیں ہوا کرتی تھی. پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, بے شک نیکوکار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے, بلکہ نیک لوگ ہر سے عالم میں نعیم اور جنت میں ہیں, اور فجار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں. یعنی نیک لوگ دنیا میں بھی مطمئن, قبر میں بھی مطمئن اور آخرت میں بھی, اور برے لوگ دنیا میں بھی بے چین, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. خدارہ بتائیے کہ نیکوکار قلب سلیم, سلامتی صدر, معرفت رب العالمین, محبت خداوندی اور رضامند الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے, اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی؟ یعنی اس سے بڑی بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ انسان کو سلامت دل ہو جس میں نہ کسی کے لیے نفرت, نہ بغض, نہ حسد, نہ کوئی بے چینی, نہ کوئی پریشانی, اس میں توکل ہو, یقین ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو, اعتماد ہو, سکون ہو, تقوی ہو. ان دو دلوں میں بہت بڑا فرق ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے, جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے. ان کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا تھا, حالانکہ ان سے ہر چیز لے لی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت خوش تھے. اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے, مگر جو پاک قلب لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا. انسان دنیا میں نہیں دو چیزوں کی طرف بھاگتا ہے, لیکن قیامت کے دن یہی چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی. یہ قلب سلیم وہی ہے جو شرک, غل, غش یعنی دھوکہ, حقد, حسد, بغض, کینہ, حرص, طمع, غرور, حب دنیا, حب ریاست سے سالم اور محفوظ ہو. کسی عہدے کی طلب نہیں, کسی نام بری کی خواہش نہیں. ایسا قلب ہر آفت, ہر مصیبت اور ابتلا سے محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے, اللہ کی خبروں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہے, ان شہوات اور خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں, ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اس کے اندر ایسی خواہشات نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے. ہر راہزن یعنی چور سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے. یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت ہے اور برزخ میں بھی جنت, اور قیامت کے دن بھی جنت میں. قلب کی سلامتی ان 5 چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. 5 چیزیں کیا؟ نمبر 1, شرک سے محفوظ ہو, غیر اللہ کی محبت ایسی نہ ہو جیسے اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں. نمبر 2, سنت نبی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ ہو, بدعت والی چیز میں اس کا دل نہ لگے. نمبر 3, امر الہی کے خلاف جو شہوات اور خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو, یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف والے کاموں سے. اس غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے. نمبر 5, تجرید توحید, تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہوں ان سے محفوظ ہو, یعنی جو اس کے دل کے اندر سے توحید کو دور کرے ان خواہشات سے دور ہو جائے. ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے, لیکن یہ 5 امور پہ حاوی ہے. یہ 5 چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان حجابات ہیں. ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لاتعداد اشخاص پر مشتمل ہیں. اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے. بندے جس قدر اس دعا کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں, اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے
کوئی اور دعا مفید نہیں، کیونکہ صراط مستقیم بہت سے علوم، بے شمار ارادوں اور لاتعداد ظاہری اور باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے جو بندوں پر ہمہ وقت جاری و طاری رہتے ہیں. یعنی صراط مستقیم پانے کے لیے اور قلب کے اطمینان کے لیے انسان کو صحیح علم بھی چاہیے، صحیح مجلس بھی چاہیے، اور پھر اس راستے پر استقامت بھی چاہیے. اور آخر میں انہوں نے صراط مستقیم کی بات کی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب تک سیدھے راستے پر نہ چلے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ گمراہی میں ہی تو اصل پریشانی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور خواہ اس راستے پر انسان کے لیے مشکلات ہوں، لیکن اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط ہے تو وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے گا. اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا سمجھا. ایک ایک چیز آپ شیئر کیجیے تاکہ اگر کہیں کوئی بات سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کر لیا جائے. السلام علیکم. یہ سیکھا کہ سب سے پہلے اپنے دل اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے رائے دن کے دوسروں کے جی، تنقید کرنے سب سے پہلے اپنے دل اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں یا ان پہ تنقید کریں یا ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں. اور کیا بات سمجھ آئی آپ بتائیے. میں تو بلکہ تھوڑی سی کنفیوز یہ ہوئی تھی کہ اگر آپ کا قرآن سننے میں اور نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے یا آپ کا ایمان ہے دل میں. لیکن دوسری طرف یہ بھی فیلنگ آتی ہے کہ ہم اکثر کوئی چیز چھوڑنے کا تہیہ کرتے ہیں کہ اب یہ بات نہیں کرنی ہے یا ایسا نہیں کرنا، اور تھوڑی دیر بعد ہم پھر وہی کر جاتے ہیں. تو پھر ہمارا دل کس لیول پہ ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، کبھی بھول کے کر جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے اوپر دباؤ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے. لیکن جو ہی غلط چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ دیکھتے کہ راستہ بھول گئے ہیں تو وہ فوراً پلٹ آتے ہیں، موڑ کاٹ لیتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، یا کوئی کہے مجھ میں غلطی ہے نہیں، یا کوئی کہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گی اور پھر میں نے وہ نہیں کیا. کبھی کچھ نہ کچھ ضرور اس کا پاؤں لگ ہی جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ ایک دم ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہیں یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر وہ دیکھنے لگتے، ان کو نظر آنے لگتا ہے. جب شیطان ان کے اندر کو وسوسہ ڈالتے ہیں تو وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا کچھ غلط کر بھی لیں تو واپس پلٹ آتے، فوراً توبہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے دل غافل بھی ہوگا، بھول چوک بھی ہوگی، لا علمی بھی ہوگی، دباؤ بھی ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن اس غلطی پر جمنا نہیں. یہ ہمیں چوائس دی گئی. اگر ہم جمیں گے نہیں، توبہ کر لیں گے، پلٹ آئیں گے، استغفار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر واپس آ جائیں گی ہم پر، اور دل پھر سے ذکر میں لگنے لگے گا. دل کا جو چمکنا ہے نا وہ ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ. اگر ہم اللہ سے بڑھ کر بندوں کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ بندوں کو چاہتے ہیں، اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں، تو سمجھے دل بیمار ہے، پھر اس فکر کی ضرورت ہے. اور پھر انسان کو ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ واقعی انسان کے اندر بندوں سے زیادہ اللہ کی محبت، بندوں سے زیادہ اللہ کا خوف، بندوں سے زیادہ اللہ کی یاد آنے لگے. تو یہ ذکر ہے جو دلوں کی زندگی ہے. ذکر سے بیماریاں دور ہوتی، یعنی دل کی بیماریاں، ذکر سے دل روشن ہوتے، ذکر سے دلوں کی تنگیوں میں وسعت آتی، اور پھر انسان واپس پلٹتا ہے. تو گویا جیسے کوئی بھی چیز گندی ہو تو دو کام ہم کرتے ہیں نا، ایک اس کو دھوتے ہیں اور دوسرا اس کو چمکاتے ہیں. گلاس بھی ہے نا تو آپ صرف دھو کے رکھ نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سے ڈرائی کرتے ہیں کہ اس کے جو پانی کے جو قطرے اس پہ جم نہ جائیں. بس اپنے دل کو بھی یہی دو کام کرنے، ایک اس کے اندر جتنے بھی شرک، حقد، حسد، بغض، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں نفرت، اس طرح کی غلط چیزیں، ان کو نکالتے رہنا. اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے.
اپنے دھیان کو بانٹنا ہے. دوسرا اس کو چمکانا ہے, کیونکہ اگر پالش نہیں کی نا آپ نے, اس کو چمکایا نہیں, تو کیا ہوگا, اس پہ پردے پڑنے لگیں گے, مٹی پڑنے لگے گی, پھر وہ واپس ویسا ہونے لگے گا, پھر آپ بے حس ہونے لگیں گے, پھر ذکر میں دل نہیں لگے گا, پھر وہ نیکی سے دور ہونے لگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے تو لٹرلی مجھے واقعی فزیکلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 11 مہینے طے چڑھ گئی ہیں مختلف چیزوں کی, اور پورا رمضان کا مہینہ پیوریفیکیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ معدے کی ہو, چاہے وہ زبان کی ہو, چاہے وہ دل دماغ کی ہو, چاہے وہ عبادت میں ہو, چاہے کسی بھی چیز میں. اور رمضان کے آخر میں ہر شخص یہ تجربہ کرتا ہے کہ ایسے ہلکے ہو جاتے ہیں, جیسے ایک ہلکا پن کی فیلنگ آتی. یہی اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ بھی رکھا ہے نماز کی شکل میں, لیکن عام طور پر ہم نماز کا چونکہ حق ادا نہیں کرتے, مصروف ہوتے ہیں, جلدی سے پڑھ لی, تو وہ صفائی کا عمل اس طرح جاری نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ جیسے جمعے کے دن مسجد جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی, ذکر کی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی. تو 2 کام کرنے ہیں, دھونا بھی ہے, چمکانا بھی ہے. دھونا کیا ہے, رسٹ دور کرنے کا طریقہ ہے استغفار, اور پالش ہے ذکر. جی وہی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ صراط مستقیم پہ رہے گی, آپ کی جو ٹارگٹ ہے وہ صراط مستقیم رہے گا. اور اگر آخرت مطلب آپ مائنڈ میں سوچتے رہیں گے تو یہ جو پروسیس ہے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم آخرت کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آخرت میں ہماری کیا حالت ہونی چاہیے, کیا ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے, ہماری اس وقت کیا کیفیت ہوگی, ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے. اور اس طرح استاذہ بندوں کو بھی انسان معاف کر دیتا ہے پھر, کیونکہ جب آپ کی سوچ اونچی ہو جاتی ہے اور آپ اس مقام کو جو آپ نے آج بات کی کہ عرش کا دل میں خیال آنا, تو وہ بار بار وہ عرش کا خیال آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ وہ نیچے والی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو زمین کو چھوڑنا ہے تو پھر اوپر جاتا ہے جیسے راکٹ جاتا ہے. تو ایک تو مجھے یہ بات بہت کلک کی, دوسری مجھے نا حضرت آسیہ کی بہت آج صبح سے خیال آ رہا تھا, کیونکہ ہمارے معاملات اپنے گھروں میں مختلف قسم کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہم کرتے رہتے ہیں. وہ کیوں پہلی عورت ہوں گی جنت میں جانے والی, فرعون کی وائف ہونے کے لیے, اور وہ فرعون کی جو سختیاں وہ جھیلتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, وہ اگنور کر کے اپنے اللہ کے ساتھ لا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اصل میں ہمیں بھی سب کچھ اگنور کر کے اللہ سے ذکر اور لا اللہ سے لگانا. جی ہمیں اپنی پرائرٹیز پہلے چیک کرنی ہے کہ ہماری جو پرائرٹیز ہے وہ کیا ہے, آخرت ہے یا دنیا ہے. کیونکہ گناہ گار جو دل ہوگا اس کی پرائرٹیز جو دنیا ہوگی اس کا وہ دنیا میں چھپا ہوگا, اور جو ایمان والا دل ہوگا جیسے قلب سلیم, تو اس کی پرائرٹیز اس کی آخرت ہوگی, اس کی نظر آخرت پہ ہوگی. وہ اسی لیے وہ پھر ایسی مجلسوں میں بھی اس کا دل لگے گا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا, اور جو دنیا دار ہوگا وہ ایسی ہی محفلوں میں جانا پسند کرے گا جہاں صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سا دل چاہیے اور اس کی پھر قیمت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. یعنی اگر ہم اپنے دل کو صاف نہیں دنیا میں کرتے تو پھر ہوگا کیا, تو نتیجے پہ جب نظر ہوگی تو پھر انسان فکر کرے گا کہ نہیں مجھے یہ نہیں لے کے جانا ساتھ. مثلا آپ نے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے اور آپ کے کپڑے گندے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں میں میلے کپڑوں میں نہیں جانا, مجھے دھو کے لے کے جانے ہیں, آپ اس کو دھونے لگتے ہیں. تو ہم سب آخرت کے سفر پر ہیں, تو ہم یہ سوچے دن رات کہ پتہ نہیں آج جانا ہے, کل جانا ہے, کب جانا ہے, کسی وقت بھی اچانک پروگرام بن سکتا ہے جانے کا, ملک الموت آ جائے گا لینے. تو کیوں نہ دھو کے رکھوں, دل صاف کر کے رکھوں. جی وعلیکم السلام. جیسے اگلی بات ہو رہی تھی دل کی, تو مجھے بھی جیسے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی نیت میں مجھے شک ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں یا جو میں لے رہی ہوں کیا واقعی اخلاص سے, یا میں لوگوں کی جیسے واقعی میں تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں, یا کچھ ایسے کورس ہیں جس میں اگر نہیں کرتی سب نے مل بانٹ کے نہیں تم کر سکتی ہو اور تم نہ کرو اور بس بیچ میں گھس گئے. لیکن بعض کو مجھے یہ لگا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں خالص ہوں, کیا میں, آپ کس طرح اس چیز کو جان سکتے ہیں. یا جو یہ کورس میں جو میں تو یہ میری اس میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا بدھ نمائش والی جو اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ دوسروں کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس چیز کا بڑا خوف رہتا ہے. مجھے آج تک اپنی مطلب وہ چیز سمجھ نہیں آتی, اس کا کیا طریقہ کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ باقی ہم خلوص سے نیت سے کر رہے ہیں یا کس لیے کر رہے ہیں. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہماری کوالٹی کیا ہے, کیا ہم اس وقت زیادہ کام کرتے ہیں جب لوگ تعریف کرتے ہیں اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی نہ تعریف کرے. اگر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی رفتار پہ کر رہے ہیں,
چاہے کوئی اچھا کرے چاہے برا کرے، آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ اس راستے پر استقامت، یہ جو استقامت ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی، اور استقامت کا نہ ہونا، اس راستے کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کے لیے نہیں آپ کر رہے. تو آپ اپنے آپ کو نا سوال کرتے رہے، اور یہ جو انسان کے اندر سوال کا اٹھنا ہے اور بے چینی کا اٹھنا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروسیس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس بات میں بھی پریشان ہے. اور پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو میری نیت خالص کر دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. یہ جو میں نے پڑھا یہاں پہ تھا، قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں لیکن بعض عرش کے گرد گھومتے ہیں. سچی بات ہے، کبھی ہمیں یہ تصور نہیں آیا کہ عرش کا تصور جو آتا ہے وہ یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں. تو وہ تو ہم تصور کرتے ہیں جنت کا، کرتے ہیں اللہ کے دیدار کا، کرتے ہیں جیسے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ وسلم کھڑے ہوئے تھے تو چاند کو دیکھ رہے تھے، کہا کہ آپ رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہیں. تو تصور وہ آتا ہے. تو عرش کا تصور کیسے کیا جائے وہ تو نہیں کبھی ہے ہمیں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. بس بلندی دیکھیں، کسی نے عرش دیکھا نہیں، لیکن ایک امیجنیشن میں، اب اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، ایک امیجنیشن تو ہے نا. جی اب اس کو میں آپ کسی بھی چیز سے مثال دے کے نہیں بتا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہر شخص کی جو اندر کی کیفیت ہے، اپنے دل کے اندر ایک محبت کا جو ایک احساس کا اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بلندی کا ایک احساس ہونا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ بلندی کی طرف ہے نا، اوپر ہے، اور دنیا کیا ہے؟ گھٹیا چیز ہے، نیچے کی طرف ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، ان کے خیالات بلند ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں نہیں گھستے، دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. ان کے مطلوب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اسی کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم کدھر دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اوپر. یعنی علو اور بلندی کا احساس جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے. اور اسفل سافلین کس کو کہا گیا؟ سب نچلوں سے نچلا، گھٹیا دنیا. کس کی طرف بھاگ رہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کتنی دو دو کرتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو خود ہی نمبر لگا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ غلط بات کہہ دی کہہ دی، لیکن جب سے آپ نے یہ ڈیفینیشن بتائی کہ گناہ کیا ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، اور وہ جب لوگوں کو پتہ چلے اشتہار بنے تو وہ تمہیں بری معلوم ہو. تو جب سے اس چیز کا احساس ہوا تو گناہ کے بارے میں اب لوگوں سے نہیں پوچھنا پڑتا. میزان آپ نے بتا دیا کہ میزان یہ ہے کہ دل ہے ہمارا جو ہمیں بتائے گا. بالکل. یعنی ہر ایک کو اپنے اندر دیکھنا ہے، باہر نہیں. لوگوں سے نہیں اپروول لینا، اپنے دل سے پوچھنا ہے. جی میں ایک سوال کر رہا ہوں. جی آپ کیجیے. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ رضاعت جیسے ہیں کہ سمجھے کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ تم دنیا میں لگی ہوئی ہو، اور جیسے کہ میرا سارا وقت میرے کام میں گزر رہا ہے، میرا دل جانتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں یہ دنیا داری کس طرح سے میں نبھا رہی ہوں. جیسا کہ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کے لیے سوال ہے یہ جو کام کرتے ہیں اور باہر کام کرتے ہیں اور اتنا وقت شاید نہیں گزار سکتے جتنا کہ کئی لوگ ایسے ہیں میری بہنوں میں بچیوں میں وغیرہ جو زیادہ وقت دے پا رہے ہیں، جس سے کہ دل یہ ہو کہ صبح میں جاگے تو یہ کرے کہ سارا دن نماز کی پابندی ہو، اور پھر قرآن شاید اتنا نہ پڑھ سکے جتنا پڑھنا چاہے، زیادہ تر قرآن سنیں، تو پھر اس بندے یا اس قسم کی عبادت کو آپ کیا کہیں گے جو مطلب اس قسم کی ہو؟ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا زیادہ تر وقت فارمل قسم کی عبادت میں گزرتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ اور ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا. یعنی ان کا سارا وقت جو ہے وہ ایک بظاہر دیکھنے والی دینی کام میں گزرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فرائض کی حد تک تو دینی کام ہوتے ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی ہے، وقت کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، مگر روزانہ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، اپنے زکوٰۃ، صدقات، حج، روزہ نہیں فرائض اپنے پورے کر رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مستحبات بھی کر لیتے ہیں، لیکن باقی وقت میں مباح کام ہوتے ہیں.
ہاں مکروہ نہیں کرتے، حرام میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ تر وقت ان کا مباح سے نیچے آ جاتا ہے. اگر 3 لیول کو آپ یوں سمجھ لیجیے، ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ. سب سے اوپر ہوتا ہے فرض کا درجہ، پھر ہوتا ہے مستحب، پھر ہوتا ہے مباح، پھر ہوتا ہے مکروہ، پھر ہوتا ہے حرام. اس کو نیچے کی طرف سے دیکھتے ہیں، باٹم سے دیکھتے ہیں، حرام، مکروہ، مباح نیوٹرل، مستحب اور افضل یا فرض. اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. فرض کے اپوزٹ کیا آ رہا ہے؟ حرام آ رہا ہے، یا حلال اور حرام آپ کہہ لیں، یا افضل اور حرام ایک بالکل نیچے ایک بالکل ٹاپ پہ. اب اگر ایک شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ مستحب کام بھی بہت کر سکے، اس کے مستحب کام تھوڑے ہیں لیکن فرائض کی پابندی ہے، اور باقی وقت اپنا رزق کمانے میں یا دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے جن کو مباح کہیں گے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، مباح ہے، لیکن زندگی کا ایک بڑا وقت اس میں لگ جاتا ہے. تو ایز لانگ ایز وہ مکروہ اور شبہ والی چیزوں اور حرام سے بچتا ہے تو اس کو مطمئن رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص حرام میں پڑ جاتا ہے یا شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسی طرح ایک شخص مباح اور مستحب کے بیچ میں اس کے پاس چوائس ہے تو وہ مباح چھوڑ کے مستحب کی طرف چلا جاتا ہے، تو obviously وہ ایک بڑے درجے کا کام کر رہا ہے. لیکن پھر چونکہ اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ اللہ کے پاس ہے نا، ہو سکتا ہے ایک طرف وہ مستحب کام کر رہا ہے اور دوسری طرف کہیں مکروہ میں بھی پڑا ہوا، یہ کوئی حرام کام بھی کر رہا ہے اور وہ اس کو نلیفائی کر رہے ہیں، اوپر والے کو اس کو نقصان دے رہے ہیں. کوشش کس بات کی کرنی چاہیے؟ نمبر 1، حرام سے کلی طور پہ بچے، چاہے وہ کھانے کا لقمہ حرام ہے، چاہے وہ نگاہ کا حرام دیکھنا ہے، چاہے وہ کان سے حرام سننا ہے، چاہے زبان سے کوئی حرام باتیں کرنا ہے. کسی بھی قسم کی جو حرام چیز ہے ان سے مکمل اجتناب. دوسری طرف فرائض کی پوری پابندی ہونی چاہیے، جو اوپر والا حصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو دوسرے درجے کے کام ہیں جو مستحب میں آتے ہیں، جیسے قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، ذکر اذکار کی بہت مجلسوں میں جانا، یہ ساری چیزیں جس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے وہ ضرور اس سے کرے، فائدہ اٹھائے. جس کے پاس موقع نہیں ہے تو وہ جب بھی موقع ملے اس سے استفادہ کرے. مباح کام کرنے سے وہ کوئی حرام نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، اس کے نقصان نہیں ہو رہا. ہاں اگر اس میں بھی نیت اچھی ہے اور وہ مباح کام میں بھی ایسے کام کر رہا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی غرور نہیں، تکبر نہیں، انا نہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو مباح کام ہے یہ بھی اس کے حسنات میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ فرائض کی پابندی کی، حرام سے اجتناب کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ مباح سے زیادہ مستحب کی طرف جائیں. اگر پاسبل نہیں ہے اور مباح کر رہے ہیں تو بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ہماری نیت، طریقہ اتنا اچھا ہو کہ وہ اس کا درجہ اوپر کو چلا جائے اور وہ بھی عبادت بن جائے. ٹھیک ہے نا. پھر انما الاعمال بالنیات ہے. ایک شخص کعبہ بنوا رہا ہے لیکن نیت شہرت کی ہے تو اس کا یہ عمل بھی فائدے کا نہیں، کچھ نہیں نکلنے والا اس سے. لیکن ایک شخص جو دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق ہوتی تو میں بھی ایک اینٹ اس میں لگوا دیتا، وہ کر نہیں پایا لیکن اپنی نیت کی وجہ سے اس سے بہتر ہے جو اس وقت بنوا رہا ہے کیونکہ اس کی نیت خراب ہے. تو من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی نیت کی خرابی بھی شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہے جو پھر حرام میں داخل ہو جاتا ہے انسان، اور یہ حرام کام کر کے نہیں، نیک کام کر کے بھی وہاں سے نیچے آ جاتا ہے. وعلیکم السلام. آپ نے آج کی ٹاک کی معاشی اور ان کے جو اثرات ہیں دلوں کے اوپر، تو اس سے آپ نے پوچھا اپنے ہسبینڈ سے کہ اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے آپ نے جو سیکھا ہے وہ بتائیں. تو میں جو اس سے ابھی تک ریلیٹ میں نے کیا یا جو چیز بہت دنوں سے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ دل کی گھٹن اور تنگی
اور بلا وجہ کی بے چینی اور اضطراب جب ہمیں ہوتا ہے تو اس کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ ماضی کے گناہ ہوتی ہے جو ہم لازمی میں کر چکے ہوتے ہیں. یعنی کبھی ہم اللہ کے حقوق میں کمی کر جاتے ہیں, کبھی بندوں پہ اس طرح سے ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, والدین کے حقوق میں, یا کبھی اپنے نفس پہ ظلم کر کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو سم ٹائم ایک دم سے وہ ہمارے اوپر وہ باؤنس بیک ہوتی ہے چیز, ہمیں علم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی بتا دیا استغفار کا اور لوٹنے کا, واپس جانے کا, اور ذکر سے یعنی وہ چیزیں دھل جاتی ہیں اور ایک جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور یہ چیز ہم آج کل بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں, کہ ایک دم سڈنلی اتنا گلومی فیز آتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کوئی چیز اپیل ہی نہیں کرتی اور ہر چیز ہی لگتا ہے غلط ہے. اور پھر اس کو جب خود سے انالائز کریں, سٹ ڈاؤن اینڈ سٹ بیک, اور پھر سوچیں کہ کیا غلط ہے, تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا رہے ہیں. بارک اللہ فیک, واضح کر دیا آپ نے بات, خلاصہ آپ نے سارا کر دیا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.